چونکہ جس رات کو میرے نبی کی ولادت ہوئی نا، یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کیا حضور کے میلاد والی رات یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے، اور 12 ربیع الاول کو صاحب قرآن نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وجہ سے امام الانبیاء کا رتبہ اور شان زیادہ ہے۔ یاد رکھنا، ہر بندہ قرآن مجید پڑھنے والا ہدایت کی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ ہدایت پا جاتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر کون گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن پڑھ کر کون ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، یہ آج مسئلہ سن لیں۔ قرآن جو پڑھتے ہیں عمومی قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر نہ پڑھی، اکابرین کو نہ پڑھا، آیات بینات کا شان نزول نہ پڑھا، یہ آیت ناسخ ہے منسوخ ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، جب تک پوری تحقیق نہ کی جائے ہر آیت کے متعلق، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور جو اکابرین کی تفاسیر کو چھوڑ کر اپنی منمانی میں صرف اردو کی 4 کتابیں پڑھ کر قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگ گیا تو کہا میں عالم فاضل بن گیا ہوں، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کامیاب اور ہدایت یافتہ وہی ہوتا ہے جو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ائمہ کرام کو بھی پڑھتا ہے، تفاسیر بھی پڑھتا ہے، محدثین کو بھی پڑھتا ہے، علماء و مشائخ کو بھی پڑھتا ہے، اولیاء کرام کو بھی پڑھتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا میرے دوستو، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ہی ذات پاک کائنات کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی بولیں تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ سبحان اللہ۔ اب اچھی بات پر سبحان اللہ تو کہنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رسول کریم کے چچا جی سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد رسول کریم کی ذات بابا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین حبر الامہ ہے، سب سے بڑھ کر جو تفسیر معتبر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ سبحان وہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی سے مراد محبوب کریم کی ذات بابرکات ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو فرمایا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس آیت کی بھی تفسیر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ذکر سے مراد رسول کریم کی ذات بابرکات۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ صاف صریح طور پر یہی نتیجہ نکلے گا کہ رسول کا ذکر کرتے جاؤ، رب تمہارا کرتا جائے۔ سبحان اللہ۔ محمد محمد کریندے گزر گئی، احد نال احمد کریندے گزر گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ حضور کو رب کے مساوی کر دیتے ہیں، لہذا ایک بنا دیتے ہیں، میرے بھائی ہم نبی کو نبی سمجھتے ہیں، اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ بولتا اپنے محبوب کے منہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ چہرہ وجہ اللہ، جن کے ہاتھ ید اللہ، ہاں جی، جن کی چال ڈھال بے مثال ہے۔ الغرض قصہ مختصر، میرے آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، اور میرا نبی اگر مکے میں ہو تو صورت مکی، مدینے میں ہو تو صورت مدنی، جس نبی کا قدم مکے میں ہو تو قدم مصطفیٰ کی برکت سے صورت مکی آ جائے، قدم حضور کا مدینے میں ہو تو صورت مدنی آ جائے۔ آپ خود اندازہ لگا کہ اس امام الانبیاء کا رتبہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے رستے پر چلا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس یہی کرتے ہیں، سیدھے رستے سے مراد رسول کریم کی ذات بابرکات۔ سبحان اللہ۔
نتیجہ یہ نکلا حضور کی ذات صراط اللہ ہے، حضور کی ذات ذکر اللہ ہے، حضور کی ذات حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی حضور کی ذات ہے، سیدھا رستہ حضور کی ذات ہے، اللہ کا ذکر حضور کی ذات ہے۔ جب اللہ کا ذکر بھی حضور کی ذات ہے، رب کی رسی بھی حضور کی ذات ہے، سیدھا رستہ بھی حضور کی ذات ہے، جو لوگ رسالت کو چھوڑ کر توحید کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ان کو رسالت ماننی پڑے گی، اس کے بعد ان کو احدیت ماننی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک یہاں پر جملہ بولتا ہوں، ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتا ہے مخبر۔ مخبر کہتے ہیں خبر دینے والے کو، خبر کہتے ہیں جو دی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے امام الانبیاء نے اس پہاڑ پر چڑھ کر کافروں سے پوچھا تھا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا تم مانو گے؟ سب نے کہا آپ صادق ہیں، آپ سچ بولنے والے، ہم مان جائیں گے۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ ماننے والے مان گئے، نہ ماننے والے دور ہو گئے۔ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نبی نے پہلے کیا کہا، میرے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، مان جاؤ گے؟ سب نے کہا مان جائیں گے۔ کیا مطلب؟ حضور نے پہلے یہ بتایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ اگر مجھے صادق مانتے ہو، مجھے رسول مانتے ہو، تو جو میں خبر دوں گا وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے پہلے اپنا تعارف کرایا، بعد میں رب کی احدیت کا تعارف کرایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خبر کو ماننے سے پہلے مخبر کو ماننا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خبر کو ماننے سے پہلے مخبر کو ماننا پڑے گا۔ میں یہ کہتا ہوں، کون جانتا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے؟ کون جانتا تھا یہ اللہ کا قرآن ہے؟ کون جانتا تھا کہ جنت ہے، جہنم بھی ہے؟ کون جانتا تھا کہ قبر میں سزا جزا بھی ہے؟ کون جانتا تھا کہ میدان حشر بھی لگے گا؟ کون جانتا تھا کہ ایک صراط مستقیم بھی ہے، ایک وہ پل صراط بھی ہے جہاں سے گزرنا ہے؟ یہ تمام خبریں کون جانتا تھا کہ اللہ ایک ہے؟ کون جانتا تھا اللہ کا گھر ہے؟ سب سے پہلے میرے نبی نے اپنا تعارف کرایا۔ کیا مطلب؟ اگر مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو تو یہ خبر بھی تم مان جاؤ گے کہ حرم پاک اللہ کا گھر ہے۔ اگر مجھے اللہ کا رسول مانا تو یہ بھی مان جاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اگر مجھے اللہ کا رسول مانا تو یہ بھی مان لو گے کہ جنت ہے۔ لہذا یہ چیزیں، یہ خبریں بتانے سے پہلے میرے نبی نے اپنی معرفت کرائی، اپنا تعارف کرایا۔ اگر مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو تو یہ بھی ماننا پڑے گا اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ کو ماننے سے پہلے رسول کریم کی رسالت کو ماننا پڑے گا۔ رسالت سے ہی وحدانیت کا پتہ چلے گا۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ایک انسان اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، حج ادا کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، دیگر عبادات کرتا رہے، لیکن جب باری امام الانبیاء کی شان و عظمت کی آئی تو بکواس کرنا شروع کر دے۔ یہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ نبی تو غیب کی خبریں نہیں جانتا، نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں۔ لہذا یہ بکواسات جو کرتا ہے وہ کعبے میں جا کر کعبے کی دیوار کو چاٹ چاٹ کر ختم بھی کر دے، اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ عبادت اللہ تعالیٰ اسی کی قبول کرے گا جس نے سب سے پہلے رسول کریم کو مانا ہوگا۔ اب آخری بات، تقریر ختم۔ اسود انسی، ادھر دیکھیں، ایک جنگ کے موقع پر ایک بکریوں کا چروایا جس نے پوری زندگی نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی، صرف ایک جنگ کے موقع پر پہاڑی سے نیچے بکریوں بھیڑوں کو ہانکتا ہوا جا رہا تھا۔ جیسے چہرہ بددعا اس نے دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگا، یہ حسین چہرہ میں نے زندگی میں پہلے مرتبہ۔ یہ جملہ بولا تو میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا،
بزرگ فرماتے میرے نبی نے فرمایا پھر کیا خیال ہے جنت نہیں چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بکریوں کو ہانک کر واپس آتا ہوں۔ بکریوں کو ہانک کر جہاد میں شامل ہوا، لڑتا ہوا شہید ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے جنت دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ صرف رسول کریم کا چہرہ دیکھا، مسکرایا، حضور کی تعریف کی، جہاد میں شامل ہوا، شہادت کا جام نوش کیا، میرے نبی نے اس کو جنتی قرار دیا۔